آج کل بہت سارے لوگ ہندوستان میں بہت سارے مولویوں کو شکایت ہے کہ بریلی شریف والے فتویٰ بہت لگاتے ہیں. جب دیکھو بریلی شریف سے فتویٰ, جب دیکھو بریلی شریف سے یہ کافر, یہ گمراہ, وہ گمراہ, یہ کافر. تو بڑی شکایت ہے لوگوں کو کہ بریلی والے فتویٰ باز ہوتے ہیں, بریلی شریف والے فتویٰ بہت لگاتے ہیں. اما بگڑے ہوئے مولویوں, جب تم بے لگام ہوگے تو بریلی کا ڈنڈا پڑے گا. کیا کہنے اگر تمہاری زبان صحابی رسول حضرت معاویہ کے خلاف کھلے گی تو بریلی کا فتویٰ لگے گا. اگر تم شریعت کے خلاف پیری مریدی کو استعمال کرو گے تو بریلی شریف کا فتویٰ لگے گا. اگر تم شریعت کے خلاف قدم اٹھاؤ گے تو بریلی شریف کا فتویٰ لگے گا. اگر کسی صحابی یا بزرگ کی توہین کرو گے تو بریلی شریف کا فتویٰ لگے گا. اگر آدھی داڑیوں کے ساتھ مرید کرو گے تو بریلی شریف کا فتویٰ لگے گا. جب تم غلط قدم اٹھاؤ گے تو بریلی شریف کا ڈنڈا لگے گا, فتویٰ لگے گا. اور جب بریلی کا فتویٰ لگتا ہے تو کوئی بھی پیر ہو یا اونچی ٹوپی کا مولوی ہو پورے ہندوستان میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہ جاتا. دل کے رضا ہے خنجرے خوخار برقبار آدھا سے کہہ دو خیر منائے نشر کرے. ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, انجمن غلامان اعلی حضرت, پیغام اعلی حضرت کانفرنس حضرت علامہ مفتی تبریز عالم صاحب قادری. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت اچھے انداز میں. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آپ حضرات کے؟ بہت خوب. بولو بھائی جی ذرا توجہ فرمائیں. انشاءاللہ جی کل بھی لگے گا. ہاں جی آج کل بہت سارے لوگ ہماری قوم میں بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں, ماسٹرز ہیں, ڈاکٹرز ہیں, انجینئرز ہیں, ڈگری ہولڈرز ہیں, پڑھے لکھے ہیں. اور پڑھے لکھے لوگوں تمہارے علم کو سلام. انگوٹھا چھاپ سے پڑھا لکھا بہت بہتر ہے. لیکن آج لوگوں کو بہت شکایت ہے کہ ہمارے سنی علماء جب دیکھو فرقہ بازی کرتے ہیں, اور آپ ہی لوگ یہ شکایت کرتے ہیں. ذرا دل تھام کے بیٹھیے اور میں بعد میں آپ کو اختیار دوں گا کہ مجمع سے کوئی بھی شخص کھڑا ہو کر کے میری بات پر اعتراض کر سکتا ہے, سوال بھی کر سکتا ہے. یہ ترمذی شریف کی حدیث میں پڑھنے جا رہا ہوں, اس کو توجہ سے سماعت کر لیجئے. یہ ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت پر ایک وقت ایسا ضرور آئے گا جیسا کہ بنی اسرائیل پر آیا تھا. حذف النعل بالنعل, جیسے جوتی جوتی کے برابر ہوتی ہے, ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر ہوتا ہے, سائز میں, کلر میں, مال میں, جیسے جوتی جوتی کے برابر ہوتی ہے, ایسے ہی ایک وقت میری امت پر ایسا آئے گا جیسا کہ بنی اسرائیل پر آیا تھا. حذف النعل بالنعل, ہو بہو ویسا ہی. اس کے بعد نبی فرماتے ہیں اسی حدیث میں کہ اگر بنی اسرائیل میں کسی نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا تھا اعلانیہ طور پر, تو میری امت میں بھی کوئی ایسا ہوگا جو اس طرح کی غلیظ حرکت کرے گا. اس کے بعد میرے نبی فرماتے ہیں وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ سِنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي 73 مِلَّةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً قَالُوا مَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ. جی بولیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ لوگوں کا دل نہیں لگ رہا کیا تقریر میں؟ جی بہت اچھا, ماشاءاللہ. موبائل کا ڈاٹا آن کر کے آپ کو دے دیا جائے تب دل لگے گا آپ کا. توجہ سے سماعت کریے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت پر ایسا وقت ضرور آئے گا
जैसा कि बनी इसराइल पर आया था बिल्कुल हूबहू वैसा ही। उसके बाद नबी फरमाते हैं कि बनी इसराइल में 72 फिरके हुए थे, मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे। तफर्रकत का मतलब है जमात होना, फिरकों में तकसीम होना, अलग अलग होना। मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप लोग एतराज बहुत करते हैं ना कि ये फिरका फिरका बहुत करते हैं। जरूरत है। मेरे नबी फरमाते हैं कि बनी इसराइल में 72 फिरके हुए थे और मेरी उम्मत में 73 होंगे। कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा, सब के सब दोज़खी होंगे सिवाय एक जमात के, एक फिरके के। सहाबा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह वो फिरका कौन सा होगा, वो जमात कौन सी होगी जो हक पर होगी? नबी फरमाते हैं मा अना अलैहि व अस्हाबी, जिस रास्ते पर मैं हूं और मेरे सहाबा उसी रास्ते पर चलने वाले जन्नती होंगे। सुभान अल्लाह, हक है माशाअल्लाह। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार। सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, हक है। यानी बनी इसराइल में भी 72 फिरके हुए थे मगर वहां सबके सब गुमराह थे। मेरी उम्मत में 73 होंगे, यहां के भी 72 दोज़खी होंगे सिवाय एक फिरके के। सहाबा पूछते या रसूल अल्लाह वो फिरका, वो जमात कौन सी है, वो मजहब कौन सा है जिस पर चलने वाले जन्नती होंगे? हुजूर फरमाते हैं जिस रास्ते पर मैं हूं और मेरे सहाबा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे थोड़ा तवज्जो से सुनिए। जी, अब मुझे बताइए कि हुजूर के तरीके को, रास्ते को क्या बोलते हैं? सुन्नत। जी जी, सुन्नत। क्या बोलते हैं? सुन्नत। सब मिल के बोलो क्या बोलते हैं? सुन्नत। हुजूर के तरीके को सुन्नत। सुन्नत। और जमात से मुराद सहाबाई किराम जी जी और अहल का माने वाले, जी। अहले सुन्नत वल जमात उसी का तर्जुमा है, यानी हुजूर के तरीके वाले और सहाबा के तरीके वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। उसी को कहते हैं शार्ट में सुन्नी। जी जी, हक है माशाअल्लाह। अहले सुन्नत वल जमात, जी जी, सुन्नत वाले, नबी के तरीके वाले और सहाबा के तरीके वाले। जी जी, माशाअल्लाह। और वसीम भाई जी और तमाम गुलामाने आला हजरत कमेटी के मेंबरान और तमाम मजमे से एक बात और कहूंगा, आज दुनिया में जितने फिरके हैं सिवाय एक फिरके के, सिर्फ सिवाय एक फिरके के, मेरी बात को बहुत गौर से सुनिएगा, दुनिया में जितने फिरके हैं सिवाय एक फिरके के, सब के सब किसी न किसी की बुराई करते हैं। सुन्नियों के अलावा जितने फिरके हैं वो सब के सब बुराई करते हैं जी। और आप लोग क्या कहते हैं कि हमारे सुन्नी बुराई करते हैं? ऐसा नहीं है जी। हाँ, जहां किसी मौलाना ने रद्द वहाबिया में तकरीर शुरू की, बस लोगों के पेट में जो है दर्द होने लगती है। दर्द होने लगता है। रिश्तेदारी है, ससुराल है। अरे जी जी, मैं अपने हिसाब नहीं, मैं अपने हिसाब से सब करूंगा। हाँ, मेरी बात को पहले सुन लीजिए आप लोग। सिवाय अहले सुन्नत वल जमात के सारे फिरके बुराइयों में मुब्तला हैं जी। एक फिरका है अहले कुरान, जो पंजाब जिला मियांवाली का एक कस्बा है चकवाला, वहां का है अब्दुल्ला नाम का एक शख्स, वो इस फिरके का बानी है। मेरे नबी ने हदीस शरीफ में बिशारत दी थी कि मसाहरी पर टेक लगाने वाला एक शख्स कहेगा कि हम कुरान के अलावा कुछ नहीं मानेंगे जी। तो एक फिरका है अहले कुरान, वो कहता है बस हम कुरान को मानेंगे, जो हदीस में है हम वो नहीं मानेंगे, क्योंकि कुरान में हर चीज का बयान है, कुरान में हर चीज का बयान है, तो हम हदीस को क्यों माने। मैं ऐसी ज़हनियत के सारे लोगों को चैलेंज करूंगा कि एक रकात नमाज भी ऐसी पढ़ के दिखा दो जिसमें हदीस का सहारा न लिया गया हो। सुभान अल्लाह, बेशक।
ارے بھائی قرآن نے یہ بتایا ہے کہ نماز پڑھو مگر نیت کیسے باندھو اور نیت باندھ کے کیا پڑھو, رکوع کیسے کرو, سجدہ کیسے کرو, یہ قرآن نے نہیں بتایا. جی 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 بے شک. رکوع میں کیا پڑھو یہ قرآن نہیں بتاتا, حدیث میں سجدے میں کیا پڑھو یہ قرآن نہیں بتاتا, ظہر کی نماز کب سے کب تک پڑھی جا سکتی ہے یہ قرآن نہیں بتاتا, کتنی رکعتیں پڑھی جائیں گی یہ قرآن نہیں بتاتا, قاعدے میں کیا پڑھو یہ قرآن نہیں بتاتا, وضو کیسے کرو پوری تفصیل آپ کو حدیث میں ملے گی. تو میں چیلنج کرتا ہوں کسی بھی شخص کو کہ بغیر حدیث کی مدد کے کوئی ایک رکعت بھی پڑھ کر کے دکھا دے. ہمیں قرآن اللہ کا کلام ہے اور حدیث رسول اللہ کا کلام ہے. اللہ نے بتایا نماز پڑھو اور اپنے محبوب سے فرمایا محبوب میں نے بتا دیا اور ان سے کہہ دیا پڑھو, اب تم انہیں سکھا دو. سبحان اللہ. تو بتائے اللہ سکھائے رسول اللہ. سبحان اللہ. ارے زور سے بولو. بے شک. تو وہ فرقہ ہے جو کہتا ہے ہم قرآن کی مانیں گے حدیث کی نہیں مانیں گے. تو اس نے حدیث کی برائی کی کہ نہیں کی بولو. ایک فرقہ ہے خارجی جو حضرت علی کی توہین کرتا ہے, باقی صحابہ کی عزت کرے گا مگر حضرت علی کی توہین کرے گا. اور ایک فرقہ ہے کالے کپڑے والوں کا جن کے دل بھی کالے کپڑے بھی کالے, رات بھر علی علی کریں گے مگر حضرت عمر کا نام لے دو تو انہیں بخار آ جائے, ڈینگو ہو جائے انہیں. وہ حضرت علی کی تو عزت کریں گے مگر باقی صحابہ کی توہین کرتے ہیں کہ نہیں؟ کرتے ہیں بھائی. ہاں بالکل. حضرت ابو بکر کی برائی کریں گے, حضرت عمر کی برائی کریں گے, ارے بھائی حضرت علی میرے نبی کے داماد ہیں تو حضرت عثمان غنی بھی میرے نبی کے داماد ہیں. میرے نبی نے حضرت عثمان غنی کو ایک بیٹی دی اور جب ان کا وصال ہو گیا تو میرے نبی نے اپنی دوسری بیٹی دی, اور جب ان کا بھی وصال ہو گیا تو میرے نبی فرماتے ہیں اگر محمد کی 70 بیٹیاں ہوتی تو ایک ایک کر کے عثمان غنی کے نکاح میں دے دیتا. اس لیے انہیں کہتے ہیں عثمان ذوالنورین. سبحان اللہ. 2 نور والے عثمان. ماشاءاللہ. اور حضرات اور حضرت عثمان غنی کا ذکر ماشاءاللہ. ایک بات اور سنیں گے آپ لوگ. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے میرے نبی تک کسی بھی نبی کی 2 لڑکی کسی ایک شخص کے نکاح میں نہیں گئی ہیں. کیا بات کہہ دی. سبحان اللہ. سمجھ گئے آپ؟ جب سے دنیا آباد ہوئی ہے حضرت آدم دنیا کے پہلے انسان, پہلے پیغمبر, پہلے نبی, پہلے رسول, ان سے لے کر کے ہمارے نبی تک کسی بھی نبی کی 2 لڑکی کسی ایک کے نکاح میں نہیں گئی ہیں سوائے حضرت عثمان غنی کے. میرے نبی نے اپنی 2 بیٹی حضرت عثمان غنی کے نکاح میں دی. تو یہ اعزاز دنیا میں اگر کسی کو حاصل ہے تو وہ حضرت عثمان غنی کی ذات ہے. ارے بھائی تو جن حدیثوں سے مولا علی کے فضائل ثابت ہیں اسی بخاری, اسی ترمذی, اسی مشکات, اسی مسلم شریف, انہی حدیثوں سے تو ان حضرات کے بھی فضائل ثابت ہیں. تو شیعوں کو دیکھو رات بھر علی علی کریں گے مگر صحابہ کے نام سے بخار آ جائے. اور ایک فرقہ ہے وہابی اہل حدیث جو یہاں ہاتھ باندھتے ہیں جہاں عورتیں باندھتی ہیں. حق ہے. ہاں وہ تراویح 8 رکعت پڑھیں گے اور ان کے یہاں قربانی انڈے کی بھی ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. اتنی آسان ہے. ہاں. اور کہتے ہیں کہ مردوں کو سونا پہننا حرام اور عورتوں کے زیور پر زکات نہیں, تو کہاں زکات دو گے؟ اگر انہیں کہیں جانا ہے تو 3 دن پہلے ہی ایڈوانس میں 3 دن کی نماز یہ اہل حدیث پڑھ لیتے ہیں. ہاں بات میں کہتے ہیں حدیث بتائیے, اپنے مطلب کی ساری حدیثیں ان کی صحیح ہوتی ہیں اور جو ان کے رد میں ہوتی انہیں کہتے ہیں ضعیف.
ہمیں آپ سنی، آپ بھی تو حدیث سے سیکھو. ماشاءاللہ سبحان تو اللہ. ان نام نہاد اہل حدیث کی دیکھو تو یہ تقلید کی برائی کرتے ہیں، تقلید کی مخالفت کرتے ہیں. بولو میں جھوٹ بول رہا ہوں کہ صحیح بول رہا ہوں؟ صحیح بات ہے، دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے. اور ایک فرقہ ایسا ہے کہ شب برات میں حلوہ بنا سندرول میں، روا ہماری، چینی ہماری، پانی ہمارا، گھی ہمارا، میوے جات ہمارے، برتن ہمارے، چولہے ہمارے، پکائیں ہم، کھائیں ہم، بعد میں برتن دھلے ہم، اور تکلیف ہو سہارنپور میں. کیا کہنے حضرت، بہت اچھی بات. کیا کہنے بنے سندروں تکلیف و سہارنپور، کیا بات کہی تھی. حق ہے. کھڑا ہے سنی، کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھ رہا ہے اور پیر پیرائت ہیں سہارنپور والے کے. جی جی جی، کیا بات کہہ دی. ہاں ارے بولو میں غلط بول رہا ہوں تو. جی جی حق ہے. اجمیر شریف مت جاؤ، شرک ہے. یا رسول اللہ مت کہو، حرام ہے. جی کہتے ہیں. یا اولیاء اللہ تمہیں کچھ نہیں دے سکتے. جی فاتحہ نیاز مت کرو، 10واں مت کرو، 20واں مت کرو، حرام ہے. اپنے بچے کا جنم دن شان سے منائے، حضور کا میلاد مت مناؤ، حرام ہے. جی جی 15 اگست پہ سارے ہندوستان کے دیوبندیوں وہابیوں نے ترنگا لہرایا، مگر جب 12 ربیع الاول شریف کو سنی نبی کے نام کا جھنڈا لگا دے تو حرام ہے. جی بہت اچھی بات ہے. بولو بولو. آنے والا تہوار. یہ سارے جتنے فرقے ہیں سب کے سب برائی میں مبتلا ہیں، مگر سبحان اللہ ان سارے فرقوں میں ایک فرقہ جو جنتی فرقہ ہے وہ اہل سنت والجماعت کا فرقہ ہے. اللہ کا شکر ہے ہم بہرائچ کے سرکار غازی کو بھی مانتے ہیں، ہم دیوا کے فارس کو بھی مانتے ہیں، ہم پچھوچا کے مخدوم کو بھی مانتے ہیں، ہم شب برات کے حلوے پر فاتحہ بھی کراتے ہیں، ہم نیاز امام حسین بھی کراتے ہیں، ہم غوث پاک کی نیاز بھی کرتے ہیں، ہم 12 ربیع الاول شریف کو تبرک بھی بانٹتے ہیں. اللہ کا شکر ہے ہم بریلی کے امام احمد رضا کو بھی مانتے ہیں، ہم کلیر کے صابر پیا کو بھی مانتے ہیں، ہم دہلی کے نظام الدین کو بھی مانتے ہیں، ہم اجمیر کے خواجہ کو بھی مانتے ہیں، ہم بغداد کے غوث اعظم کو بھی مانتے ہیں، ہم کربلا کے شہید اعظم کو بھی مانتے ہیں، ہم حضرت علی کو بھی مانتے ہیں، عثمان غنی کو بھی مانتے ہیں، حضرت عمر کو بھی مانتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کو بھی مانتے ہیں، اور ساری کائنات کی جان محمد الرسول اللہ کو بھی مانتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہاں زندہ باد. سبحان اللہ. میری بات مولوی سمجھ پائے یا نہ سمجھ پائے، لیکن ہمارا چھوٹا سا بھائی سمجھ گیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی 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 ہاں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. آمین آمین. جی تو بتائیے ہم نے آج تک بھائیوں ایک دم ایمانداری سے بتائیے، ڈرنا نہیں ہے آپ کو. جی جی. اور ڈرو گے کس سے؟ جی اللہ سے ڈرنے والی قوم کسی سے نہیں نہیں ڈرتی. سبحان اللہ حق ہے. مگر اللہ سے ڈرو تب تو. جی ہاں توجہ چاہوں گا. بتاؤ ہم نے کبھی فاتحہ نیاز کی مذمت کی؟ نہیں کبھی ہم نے سبیل امام حسین کی مخالفت کی؟ نہیں. بولتے جاؤ. جی جی. کبھی ہم نے اجمیر شریف والے کی مخالفت کی؟ نہیں. اور اللہ ہماری روح کو قبض فرما لے اس دن سے پہلے جس دن ہماری زبان بزرگوں کے خلاف کھلے. جی جی آمین. تو ہم کبھی اللہ والوں کی برائی نہیں کرتے، مگر ہاں ان کی برائی کرتے ہیں جو ان اللہ والوں کی برائی کرتے ہیں. کیا کہنے، جملہ سمجھ میں آ گیا. ماشاءاللہ. بہت ان کی برائی کرتے ہیں جو ان اللہ والوں کی برائی کرتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ بہترین کام زندگی کی آخری سانس تک کرتے رہیں گے انشاءاللہ 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 تعالی. انشاءاللہ. بات سمجھ میں آئی؟ اور زور سے بولیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب ایک بات آپ کو اور سناؤں حدیث پاک. یہ آج ہی یہ حدیث شریف میں مدرسے میں بیٹھ کر کے بچوں کو پڑھا رہا تھا، اور ماشاءاللہ جس جماعت کو پڑھا رہا تھا اس میں 3-4 بچے آپ کے ضلع لکھیم پور کے بھی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آج مجھے پہلے بھی میں نے پڑھی تھی الحمدللہ آج بھی.
हुजूर फरमाते हैं कि मैं दो चीजें छोड़ करके जा रहा हूं। आपने सुना होगा, एक कुरान और दूसरे अहले बैत। जी जी। आज मैंने ये हदीस भी पढ़ी है कि मैं दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं, एक है कुरान और दूसरे हैं सुन्नत रसूल। जी एक अल्लाह की तरफ से और एक हुजूर की तरफ से। जी जी जी। बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जो हदीस अहले बैत कुरान वाली है उसमें भी दो तोहफे हैं, एक है कुरान और दूसरे हैं अहले बैत। कुरान अल्लाह की तरफ से, अहले बैत रसूलुल्लाह की तरफ से। बेशक। यहाँ भी कुरान अल्लाह की तरफ से और अहले बैत अल्लाह की तरफ से, रसूलुल्लाह की तरफ से। अब तवज्जो चाहूंगा पूरे मजमे की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन तमस्सक बिसुन्नती इंदा फसाद उम्मती फलहु अज्रु मियति शहीद। हुजूर फरमाते हैं कि जिसने मेरी उम्मत के बिगाड़ के वक्त, मेरी उम्मत के फसाद के वक्त, जिसने मेरी किसी मुर्दा सुन्नत को, यानी ऐसी सुन्नत को तर्क कर दिया, छोड़ दिया, ऐसी सुन्नत को कि जिस पर अमल करना लोगों ने छोड़ दिया हो, हुजूर फरमाते हैं जिसने मेरी ऐसी किसी सुन्नत को जिंदा किया, हुजूर फरमाते हैं अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे बोलिए बोलिए भाई। जी जी जी, माशाअल्लाह। क्या मैंने बयान किया? हुजूर फरमाते हैं जिसने मेरी किसी मुर्दा सुन्नत को जिंदा किया, अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। ए बाबू कोने वालों, अल्लाह के वास्ते मत बोलो, तकरीर करना कोई खेल तमाशा नहीं है। हाँ, बहुत मेहनत से तकरीर होती है, अपनी समझा करो उसको। और पूरी इतनी देर आप तकरीर सुनते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि 1 घंटे की तकरीर असर करे, दिल पर एक बात असर कर जाए जिंदगी के में बदलाव के लिए, वही काफ़ी होती है। जी बेशक बेशक। तो मेरे नबी फरमाते हैं जिसने मेरी उम्मत के बिगाड़ के वक्त मेरी सुन्नतों पर अमल किया, जी, अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। और हुजूर दूसरी हदीस में फरमाते हैं कि जिसने मेरी किसी सुन्नत को जिंदा किया, गोया कि उसने मुझे जिंदा किया, और जिसने मुझे जिंदा किया क़यामत के दिन जन्नत में वो मेरे साथ होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जोर से बोलिए, तवज्जो के साथ सुनिए मेरी बात। हजरात, अब हुजूर की सुन्नतें तो बहुत हैं, तवज्जो से समात करिए। हुजूर की सुन्नतें तो बहुत हैं। अब जरा आप लोग थोड़ी सी तवज्जो सुनिए, पूरा मानिएगा तो मान जाइएगा, मगर उस दिन से डरिए कि ऐसा ना हो कहीं हुजूर कब्र में तुम्हें देख करके तुम्हारी तरफ से चेहरा फेर ले। अल्लाहु अकबर। सुन्नतें तो हुजूर की बहुत हैं, मगर आज के दौर में सबसे मजलूम सुन्नत ये दाढ़ी है, दाढ़ी। हाँ, अभी मैं ऐलान करूं कि मस्जिद बन रही है, चंदा कितना कितना देंगे, तो इसी मजमे हजरत 10,000, 5,000, 3,000, 500, 1,000 लीजिए, और कहूं चेहरे पर दाढ़ी, हमें तो ऊपर नीचे देखने लगेंगे जी। और अगर किसी नौजवान ने दाढ़ी रख भी ली चेहरे पर जी, तो माँ कहती है अरे बेटे अभी तेरी उम्र थोड़ी है, अभी तो तेरे अब्बा ने भी दाढ़ी नहीं रखी है। जी जी कहती, जी जी सही बात है। अभी तो तेरे पापा भी गुड्डू हैं। जी सही सुन रहे हो बात? और बुरा जानिएगा तो जानिएगा, मगर बाज लोगों को देखा कि 65 साल 70 साल उम्र हो गई जी, हाँ, फिर भी मियाँ बस मतलब 2-4 दांत बचे हैं जी, फिर भी हाँ, माफ करिएगा, बुरा मत जानिएगा, हुजूर की सुन्नत की बात कर रहा हूं मैं। जी जी। और अगर किसी ने दाढ़ी रख ली तो सबसे पहले रिश्तेदार कहते हैं ओहो मुल्ला बना है, जी लगता है कोई मजार की गद्दी घेरेगा। जी, बोलो अच्छा साहब। पड़ोसी कहेंगे अच्छा दाढ़ी रखिए, लगता किसी मस्जिद का घोटाला करेगा।
ہمیں جب ہم خود اپنے نبی کی سنتوں کا مذاق اڑائیں گے تو ہمارا یہ حشر نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ بولو بولو. اگر میرے چہرے پر داڑھی نہیں ہوتی، چاہے میرے پاس علم کتنا ہی ہوتا، آپ میری تقریر سنتے؟ ارے بولو یار تھوڑا. اگر آپ کے امام کی داڑھی کم ہو تو آپ اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے؟ نہیں پڑھیں گے. ہر نبی کی سنت ہے داڑھی، ہر نبی کا طریقہ ہے داڑھی. اور میرے بھائی، ہر ولی کے چہرے پر داڑھی، ہر عالم کے چہرے پر داڑھی، ہر مفتی کے چہرے پر داڑھی. اور یاد رکھیے، اسلام کے دشمنوں کو اتنی تکلیف تلوار کے نوک سے نہیں ہوتی جتنی تکلیف مسلمان کی داڑھی سے ہوتی ہے. کیا کہنے، حق ہے حضرت، بہت اچھی بات ہے جی حاضر کی. جی اس لیے میں دعوت پیش کروں گا، یہ لوگوں برائیوں سے نکلو اور حضور کی سنتوں کو اپناؤ جی، اور چہرے پر سنت مصطفیٰ سجا کر کے دنیا والوں کو یہ باور کرا دو کہ داڑھی والا سماج کا سب سے بہترین انسان ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک زور سے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ. تو حضرات، باتیں تو بہت تھیں، اس لیے میں عرض کروں گا اپنے قوم کے لوگوں سے، دوستوں سے، کہ چہرے پر داڑھی سجانے سے نہ صحت پر فرق پڑتا ہے نہ عزت میں فرق پڑتا ہے. جی کسی زمانے میں، اب میں کیا نام لوں، ایک کیبنٹ منسٹر ہوا کرتے تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، سنی سویل عقیدہ، ان کے چہرے پر داڑھی تھی. جی جی حضرات، آج کل ہم اور آپ، ابھی ہمارے جتنے بچے بیٹھے ہیں ادھر دیکھیے، سب لوگ ہم سنتیں اپنانے کے بجائے بمبئی کے فلمی ہیرو کے اسٹائل اپنا رہے ہیں. جی اگر بمبئی والے نے پھٹی ہوئی پینٹ پہنی ہے تو یہ بھی پھٹی ہوئی پہنے گا. صحیح بات. جبکہ یہ سب کو معلوم ہے کہ پھٹا ہوا کپڑا پہننا یہ نحوست ہے، اور کپڑے پہ پابند لگا کر پہننا یہ میرے نبی کی سنت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. یعنی اگر کوئی غریب ہے، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں تو پابند لگا کر کے پہنو، میرے نبی کی سنت ہے، لیکن پھٹا ہوا کپڑا مت پہنو. جی جی بے شک. مگر یہ نعرے لگاتا ہے نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، نبی کے نام پہ تو جان قربان. جی مگر بمبئی سے جب آیا، بمبئی جب گیا تھا تو بالکل ٹھیک گیا تھا. اب ذرا 2 روپے آ گئے تو لکھیم پور میں آئے ہیں سونے کی زنجیر پہن کے. جی قوالی ہو گئی تو ایسے پیسہ لٹائے گا لگتا ہے حاتم تائی کا پوتا ہو. ہاں، اور جب واپس بمبئی جانے کی باری آئے گی، ہاں، تو اپنے دوستوں سے کہے گا بھائی جان ذرا ٹکٹ بنوا دو، سب سے پہلے واپس میں تمہارا کرایہ بھیجوں گا. جی جی یہ ہوتا ہے. اس لیے 2-4 دن کے سیٹھوں اور نئے سیٹھوں، جی اللہ سے ڈرو. بے شک. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کے سارے اسٹائل بمبئی والے کے ہیں. جی داڑھی کی سنتیں بھول گئے مگر بالوں کے اسٹائل بہت یاد ہیں. جی جی ہاں. ارے بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی ہے تو بند کر دو، میں تقریر. حضرت بہت اچھا لگ رہا ہے ماشاءاللہ. جی اور بمبئی والے نے چڈھا پہنا ہے. جی جی گھٹنا کھلا ہے، چڈھا پہنا ہے تو یہ بھی چڈھا ہی پہنے گا. جی ہاں. بمبئی والا ہاتھ میں کتا لے کے گھوم رہا ہے. جی تو اسے کتا لیتے ہوئے تو خیر ابھی شرم آ رہی ہے. ہاں. بمبئی اس کی دادی دعا کرتے کرتے دنیا سے چلی گئی، اللہ مجھے پوتا دے دینا. جی مگر جب یہ پوتا ہوا تو کانوں میں دودھیے پہن کے پوتی بنا گھوم رہا ہے. جی جی صحیح بات ہے. آج ہمیں جب تجھے اللہ نے مرد بنایا ہے تو مرد بن کے رہنا. کیا کہنے، حق ہے. بولو. جی جی کتنے بچے کانوں کو چھدوائے اس میں دھریاں پہنتے ہیں. جی صحیح بات. بمبئی والے نے ہاتھ میں کڑا پہنا ہے تو یہ بھی کڑا پہنے گا. جی بمبئی والے نے گلے میں زنجیر پہنی ہے تو یہ بھی زنجیر پہنے گا. بہت اچھی بات ہے. تو آپ مجھے بتاؤ کہ آپ بمبئی والے کے غلام ہو یا مدینے والے کے غلام؟ مدینے والے کے.
تو جب مدینے والے کے غلام ہو تو اس غلامی کا اثر ہمارے اوپر ظاہر بھی ہونا چاہیے نا. جی جی صحیح بات ہے. کیوں بھائی؟ اے بابو بھیا ارے بیٹھ جاؤ یار, کیا ادم بات مچائے ہوئے, بیٹھو. اب ذرا مجھے معاف کریے گا مگر میں اپنی قوم کے بچوں کی حالت پر ذرا آپ کو توجہ دلا دوں. ہمارے بچوں کے حال یہ ہیں, 10 برس کا ہوا تو ماں نے 100 روپے دے دیے, جاؤ بیٹے بالوں کو کلر کروا لو. اب کوئی نیلا کروا رہا ہے, کوئی پیلا کروا رہا ہے. ہمارا بچہ 10-15 سال کا ہوا تو کان چھدوائے, دھریاں پہن لی. ہمارا بچہ 15 سال کا ہوا تو ابا نے 50,000 روپے کا موبائل لے کر کے اس کو لفنگا بننے پر مجبور کر دیا. جی جی صحیح بات ہے. باپ بیچارہ سعودی میں کما رہا ہے, باپ بیچارہ ہریانہ پنجاب میں ہے, ممبئی میں ہے, اپنے خرچ کاٹ کر کے اپنے بچوں کو بھیج رہا ہے. مگر یہ اپنے خرچ, اس کا باپ خرچ کاٹ کر کے بھیج رہا ہے اور یہاں پر یہ 50,000 روپے کا موبائل لے کر کے لفنگا گیری پر اترا ہوا ہے. ہمارا بچہ 18 سال کا ہوا تو اب 1 لاکھ کی موٹر سائیکل خرید دی. اب 1 لاکھ کی, اپنے بچوں کے حالات بیان کر رہا ہوں. اب ہمارا نوجوان 18 سال کی عمر میں 1 لاکھ کی موٹر سائیکل پر بیٹھا ہوا ہے, کانوں میں دھریاں پہنے ہوئے ہیں, ہاتھ میں کڑا پہنا ہے, گلے میں زنجیر پہنی ہے, پھٹی ہوئی پینٹ پہنا ہے اور منہ میں 4-5 گٹکے دبائے بیٹھا ہے. کبھی بالوں کو ادھر لہراتا ہے, کبھی ادھر لا رہتا ہے. نہ چھوٹے پر شفقت کا پتہ ہے, نہ بڑے کا ادب کا پتہ ہے, نہ نماز پوری یاد ہے, نہ روزے کے مسائل جانتا ہے, نہ اولیاء اللہ کے بارے میں اس کو کچھ معلوم ہے. اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ چہرہ دیکھ کے نہیں لگتا کہ یہ کسی مسلمان کا بچہ ہے. فضا میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود, یہ مسلمان ہیں کہ جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. اور دوسری طرف توجہ چاہوں گا پورے مجمع کی, دوسری طرف عالم یہ ہے کہ کبھی ہریانہ میں, کبھی پنجاب میں, کبھی جھارکھنڈ میں, کبھی راجستھان میں چند گنڈے مل کر کے ہمارے بچوں کو گھیر لیتے ہیں اور زبردستی کفری نعرہ لگواتے ہیں. نعرہ لگاؤ, اب یہ بولو, وہ بول رہا ہے, اب یہ بولو, وہ بول رہا ہے, پھر بھی مار رہے ہیں, پھر بھی مار رہے ہیں. ہر 2-4 مہینے میں ہمارے بچوں کی موب لنچنگ ہو ہی جاتی ہے. اللہ تمہاری جان و مال کی حفاظت کرے, میری بھی جان و مال کی حفاظت کرے, مگر کوئی گارنٹی نہیں کہ کب کس کے ساتھ کیا ہو جائے. اس لیے لوگوں, اللہ کا واسطہ دے کر کے کہتا ہوں, اپنے بچوں کو یہ نصیحت کیا کرو کہ بیٹے چاہے زندگی میں جتنا بھی بڑا نقصان اٹھا لینا, مگر کبھی اپنے ایمان کا سودا نہ کرنا. اس لیے کہ گھر ٹوٹ جائے گا, دوبارہ بنا لے گا, موبائل گم ہو جائے گا, دوبارہ خرید لو گے, مگر ایمان ہاتھ سے ضائع ہو گیا تو کفر کی زندگی, ذلت کی زندگی ہے. اس لیے سنی بھائیوں, ایک بات یاد رکھو, آج کے دور میں جان بچانے سے زیادہ ایمان بچانے کی فکر کیجئے. اللہ تمہاری جان و مال کی حفاظت کرے, میری بھی جان و مال کی حفاظت کرے, مگر کوئی گارنٹی نہیں کہ کب کس کے ساتھ کیا ہو جائے. اللہ نہ کرے کہ ایسے حالات کا سامنا کرنا اگر آپ کو پڑ جائے تو خدا کا واسطہ دے کر کے کہتا ہوں کہ زندگی کی آخری سانس تک اپنی زبان پر کفر کی غلاظت سے اپنی زبان کو پاک رکھنا اور آخری دم تک لا الہ الا اللہ بولتے رہنا. کیونکہ اگر موت کا وقت نہیں آیا ہے تو کوئی مار نہیں سکتا, اور موت کا وقت آ گیا ہے تو کوئی بچا نہیں سکتا, مگر زندگی کی آخری سانس تک لا الہ الا اللہ بولتے رہنا. کیونکہ اسی حالت میں اگر مر بھی جاؤ گے تو شہید کہلاؤ گے, اور بچ جاؤ گے تو غازی کہلاؤ گے. سبحان اللہ سبحان اللہ, کتنی اچھی بات بتائی. سبحان اللہ سبحان اللہ, بہت خوب. اللہ اکبر, اللہ اکبر, یا رسول اللہ. زندہ آباد, زندہ آباد, زندہ آباد یا علی. ماشاء اللہ. میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آپ کی؟ جی بہت اچھے انداز. اس لیے ایسے حالات اللہ نہ کرے اگر کبھی آ بھی جائیں تو مرنا تو ہے ہی, جی جی بے شک, مگر کفر پر نہ مرو, ایمان پر مرو. اور اپنی دعاؤں میں ہمیشہ ایک دعا ضرور مانگا کرو کہ اللہ ہماری آخری دم تک ہمارے ایمان کی حفاظت کرنا. جی آمین. مگر ہم اپنے نوجوانوں کو دیکھ رہے ہیں کہ سنتیں بھول کر کے یہ دنیا کے رنگ میں رنگے جا رہے ہیں.
ہمارے بچے شراب پی رہے ہیں، نشہ کر رہے ہیں، الزام نہیں لگا رہا ہوں، مگر کتنے گھر برباد ہو چکے ہیں جنہیں میں جانتا ہوں، شراب کے نشے کی وجہ سے گھر برباد ہو چکے ہیں۔ ابھی 2-3 سال پہلے پارلیمنٹ میں ممبر صاحب پارلیمنٹ اس بات پر بحث کرنے کے لیے تیار تھے کہ ہندوستان میں جو نشہ کرنے والوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، کس طرح سے اس تعداد پر کنٹرول کریں اور ہمارے نئی نسل نشے سے بچے۔ یہ پارلیمنٹ میں اس پر بحث ہونے جا رہی تھی۔ اللہ کا شکر ادا کرو مسلمان کہ تم اس نبی کے ماننے والے ہو کہ بھارت کی پارلیمنٹ میں جو آج سوچا جا رہا ہے وہی پیغام تمہارے نبی 1400 سال پہلے مدینے کے دارالحکومت سے تمہیں دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یاد رکھیے، اب غیر مسلم ہماری کتاب نہیں پڑھیں گے، ہمارا قرآن نہیں پڑھیں گے، دوسرے دھرم والے ہماری حدیث نہیں پڑھتے، اب قرآن نہیں پڑھتے، لوگ ہمیں دیکھتے ہیں اور اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے میری قوم خدا کا واسطہ دے کر کے کہتا ہوں، یہ زندگی بار بار نہیں ملتی، کب زندگی کی سانسیں تھم جائیں کوئی بھروسہ نہیں۔ یہ بیٹھے ہوئے ہمارے بزرگ، ان سے پوچھئے کہ کب نوجوانی جوانی میں ڈھلی اور جوانی بڑھاپے میں ڈھلی، انہیں پتہ ہی نہیں چلا ہوگا کہ کیسے بڑھاپا آ گیا۔ اس لیے میرے دوستوں، ہم پر بھی بڑھاپا آ جائے گا، ہے نا؟ تو یہاں 7 جنم نہیں ہوتے، یہاں صرف 1 جنم ہوتا ہے۔ اور اے نوجوانوں، تمہارے کاندھوں پر یہ ذمہ داری بنتی ہے، کیونکہ دنیا ہماری بدعمالیوں کے نتیجے میں ہم سے اتنی بدزن ہو گئی ہے کہ نہ وہ ہمارا قرآن پڑھتی ہے نہ وہ ہماری حدیث پڑھتی ہے۔ اس لیے ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے، ہمارے کاندھوں پر یہ ذمہ داری ہے کہ ہمیں چلتا پھرتا مسلمان بننا ہوگا، چلتا پھرتا اسلام بننا ہوگا۔ اگر ہمارے پڑوس میں کوئی غیر مسلم ہے تو اس کے ساتھ ایسا سلوک کریں کہ وہ بھی ہمارے نبی کی سیرت پڑھنے پر مجبور ہو جائے۔ اور میں تو کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کہ مجھ سے زیادہ دین کی خدمت آپ کر سکتے ہیں، چونکہ ہم تو مدرسے سے چلے مسجد پہنچے، مسجد سے اپنے گھر پہنچے، اپنے گھر سے اپنی گاڑی میں بیٹھے، پروگرام میں چلے گئے، پروگرام میں مسلمانوں میں پہنچے، مسلمانوں کے درمیان تقریر کر رہے ہیں، مسلمانوں سے مصافحہ کریں گے، پھر مسلمانوں میں پہنچ جائیں گے۔ سماج میں آپ رہتے ہو، دنیا کے دوسرے دھرموں کے لوگوں کے ساتھ بزنس میں پارٹنرشپ آپ کی ہے، کھیت میں دوسرے دھرم کے لوگوں کے ساتھ کام آپ کرتے ہیں۔ اس لیے میری قوم کے ذمہ داروں، اب ہمارا کوئی قرآن نہیں پڑھے گا، لوگ ہماری حدیث نہیں پڑھیں گے، لوگ ہمیں دیکھیں گے اور اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے میرے نوجوان، پکا سچا مسلمان ہو جا۔ تو کہیں بھی کھڑا ہو اور مسجد سے صدائے اللہ اکبر آ جائے تو دنیا کے سارے کام چھوڑ کر کے مسجد کا راستہ لے لو، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے مسلمان اپنا سر ادھر ادھر نہیں جھکاتا، صرف معبود حقیقی کے آگے جھکاتا ہے۔ جب بولو تو سچ بولو، جب بات کرو تو اچھے سے کرو، تمہارا لب و لہجے میں نرمی ہو، جب بولو تو سچ بولو، جب وعدہ کرو تو نبھاؤ، جب چلو تو سنت کے مطابق، پیو تو سنت کے مطابق، کھاؤ تو سنت کے مطابق، شادی کرو تو سنت کے مطابق، عقیقہ کرو تو سنت کے مطابق، تاکہ دنیا یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ جب نبی کا غلام ایسا ہے تو اس غلام کا امام کیسا ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت حضرت مفتی تبریز عالم صاحب قبلہ قادری رامپوری، نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ، بہت اچھا۔ اس لیے آج کے جلسے سے یہ پیغام آپ کو لے کر کے جانا ہے کہ آج کے بعد انشاءاللہ کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے انشاءاللہ، کیونکہ میرے نبی فرماتے ہیں جب کوئی مسلمان جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ بولتے وقت اس کے منہ سے اتنی بدبو نکلتی ہے کہ رحمت کا فرشتہ 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ جی، وہ پھر جھوٹ بولتا ہے، پھر رحمت کا فرشتہ دور چلا جاتا ہے۔ اس لیے آپ جھوٹ نہ بولیں۔ کسی کی غیبت کرنا یہ ایسا ہی ہے جیسے اپنے کسی مسلمان بھائی کے گوشت کو کھانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے سود کا 1 روپیہ کھایا
تو اس میں 70 طرح کے درجے کے گناہ ہیں، جس میں سب سے کم درجے کا گناہ یہ ہے ان ينكح الرجل امه، کہ جیسے آدمی نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہو۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کے پیٹ میں ایک لقمہ بھی حرام کا پہنچتا ہے 40 دن تک اس کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے ایمانداری کی مثالیں قائم کرو، جھوٹ سے بچو، جوئے سے بچو، شراب سے بچو، غیبت سے بچو، اور عقیدہ بھی صحیح رکھو اہل سنت والجماعت کے مطابق، کیونکہ عمل دکھتا ہے، عقیدہ نہیں دکھتا۔ جی جی دیکھیے میں 2 چیزوں سے بنا ہوں، ایک تو میرا جسم ہے اور ایک جسم کے اندر آتما ہے، روح ہے۔ اگر میری روح میری بدن سے نکل جائے تو یہ باڈی کسی کام کی نہیں۔ میں تب تک تقریر کر رہا ہوں جب تک روح میرے جسم میں موجود ہے۔ جی صحیح بات۔ پتہ یہ چلا کہ 2 چیزوں میں مین چیز جسم نہیں ہے، روح ہے۔ حق ہے، حق ہے۔ جی جی اس لیے کہ روح نکل گئی تو یہ جسم کسی کام کا نہیں۔ حالانکہ روح، آپ لوگوں میں سے کسی نے آتما دیکھی ہے؟ نہیں۔ روح دیکھی ہے کسی نے؟ ہاں، دیکھنے کی کوشش بھی مت کرنا ورنہ روح نکل جائے گی مگر روح نظر نہیں آئے گی۔ صحیح بات ہے، بے شک۔ اچھا ایک بات بتائیے، اگر میرے اندر روح نہیں ہوتی تو میں تقریر کرتا؟ نہیں۔ آپ کے یہاں گاؤں میں کسی کے جسم سے روح نکل جاتی ہے تو اسے کہاں پہنچاتے ہیں؟ قبرستان نا؟ جی جی تو پتہ چلا کہ مین چیز روح ہے۔ جی اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو سب کچھ ہے وہ نظر نہیں آتی، جی اور جو کچھ بھی نہیں ہے وہ نظر آتا ہے۔ کیا کہیں۔ ایسا ہی ہمارا ایمان 2 حصوں پر مشتمل ہے، ایک کو عمل کہتے ہیں، ایک کو عقیدہ کہتے ہیں۔ یہ نماز پڑھ رہا ہے، عمل ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، عمل ہے، حج کرنے جا رہا ہے، عمل ہے، مگر عقیدہ کیسا ہے؟ جی صحیح بات ہے۔ یہ کسی کو نہیں معلوم، جی جی حالانکہ مین عقیدہ ہی ہے۔ جی اور یہ کوالٹی سنیوں کے اندر ہے کہ دکھاوٹی لوگ عمل کی طرف زیادہ لے جاتے ہیں اور سنی عقیدے کی طرف زیادہ لے جاتے ہیں۔ بے شک بے شک، حق ہے۔ کیونکہ عقیدہ دکھائی نہیں دیتا مگر سب مین وہی ہے۔ جی اگر عقیدہ ٹھیک ہے تو نماز قبول ہے، جی عقیدہ ٹھیک ہے تو عبادت قبول ہے، ورنہ نہیں۔ غیر قبول۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ جسم کے ساتھ ساتھ اپنی روحانیت کی طرف بھی توجہ دیجیے۔ بس 5 سے 10 منٹ میں اپنی تقریر ختم کر رہا ہوں اور آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اے لوگو اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھاؤ، اپنے بچوں کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، اپنے بچوں کو اہل بیت کی محبت سکھاؤ، بے شک۔ اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تلاوت کرنا سکھاؤ۔ جی یہ 3 چیزیں میرے نبی نے فرمائی۔ تو حضور کی محبت عین ایمان بے شک ہے نا؟ ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت ذوالخویصرہ یمانی، وہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے صحابی یہ بتاؤ کہ تم نے قیامت کی تیاری کیا کر رکھی ہے؟ تو حضرت ذوالخویصرہ یمانی کہتے ہیں یا رسول اللہ میری قیامت کی تیاری تو کچھ نہیں ہے، مگر بس اتنا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں انت مع من احببتا، میرے صحابی تم دنیا میں جس سے محبت کرو گے قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ انشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ارے بولو سبحان اللہ۔ جی جی سبحان اللہ۔ دنیا میں جس سے محبت کریں گے جی اسی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، یہ حضور فرماتے ہیں۔ جی میں بریلی شریف میں ایک بار تقریر کر رہا تھا ابھی رمضان شریف میں،
ایک صاحب کا فون آیا اگلے دن, بولے حضرت ایک آدمی پوچھ رہا ہے کہ اس کی بیوی تو ہے مگر وہ محبت کسی اور سے کرتا ہے, تو قیامت کے دن وہاں ملیں گے کیا؟ میں ہاں ملیں گے وہاں, تمہارے لیے ڈنڈے تیار ہیں, گھبراؤ مت تم. یہ جھوٹی محبتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. تمہاری کتنی بیٹیاں اس محبت و لب و فراڈ کے نام پر دوسروں کے ہتھے چڑھ گئی. جی جی صحیح بات ہے. اور اے میری بہن اور اے میرے بھائیوں, جہاں میں نے سنتوں کی بات کی تھی ان میں ایک بات اور سن لو. میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں ان اعظم النکاح برکتن ایسرہ مونہ, بے شک سب سے زیادہ برکت والی شادی وہ ہے جو کم سے کم خرچ میں منعقد ہو جائے. جی جی بے شک. ارے بولو بھائی, بہت اچھا پیغام ماشاءاللہ. سب سے بہترین شادی وہ ہے جو کم سے کم خرچ میں منعقد ہو جائے. جی زمینیں بیچ بیچ کے شادی کرنے والوں, لون نکال کر کے جہیز کے بھکاریوں کی ڈیمانڈ پوری کرنے والوں, بہت خوب بہت خوب. اور اے سسرال کے آگے زبان کھولنے والوں, جس زبان کو سسرال کے آگے کھولا ہے اسی زبان کو رات میں اٹھ کر کے میرے رب کے حضور کھولتا اور ہاتھوں کو اٹھاتا تو میرا رب اتنا دیتا کہ تیری نسلوں سے غریبی کا خاتمہ ہو جاتا. بہادر وہ نہیں ہے جو سسرال کے ٹکڑوں پر پلتا ہو, جی بہادر وہ ہے جو اپنے ہاتھ سے کما کر اپنے بچوں کی پرورش کرتا ہو. سبحان اللہ سبحان. آج قوم مسلم شادیوں کی فضول رسموں میں برباد ہو چکی ہے. بہت اچھی بات ہے. اے لوگوں, اگر اسی طرح سے سوتے رہے, آج تو مہنگائی کا دور ہے, تمہارے پاس زمین ہے, زمین بیچ کر کے جہیز دے دو گے, ہے نا, زمینیں بیچ کر کے گھر بنا لو گے, کل تمہارے اسی گھر میں 4-5 پوتیاں ہوں گی اور زمینیں بک چکی ہوں گی اور مہنگائی بڑھ چکی ہوگی, تب کیا ہوگا؟ اس لیے عرض کرتا ہوں ابھی ہوش کے ناخن لو. اور آج ہماری بہت ساری بیٹیاں عمر بڑھنے کے باوجود غربت کی وجہ سے ان کے باپ شادی نہ کر سکے, بھاگ کر کے غیر مسلموں کے ساتھ جانے سے پرہیز نہیں کرتی. میری دوستو, اگر قوم کی ایک بیٹی گئی ہے تو یہ مت سمجھنا کہ اس کی بیٹی گئی ہے, اگر قوم کی ایک بیٹی گئی ہے تو پوری قوم کی عزت کا جنازہ نکلا ہے, پوری قوم کی عزت کا جنازہ نکلا ہے. اس لیے یہ رومال پھیلا کر کے اللہ کا واسطہ دے کر کے کہتا ہوں کہ 10 لاکھ روپے خرچ کرو, 15 لاکھ کی شادی کرو, 20 لاکھ کی شادی کرو. تم یہ سمجھتے ہو کہ ہمارا نام ہوگا؟ اما ہوتے تھے کسی زمانے میں نام, آج تو 8 دن کے بعد سب بھول جاتے ہیں. آپ 20 لاکھ کی شادی کیجئے, کل کو 25 لاکھ کی شادی دوسرا کرنے کے لیے تیار ہے. آپ کس غلط فہمی کے شکار ہیں؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیٹی کے 2-4 بچے ہوتے ہیں اور باپ کے سر سے ابھی وہ قرض نہیں اترا تھا جو بیٹی کی شادی کے وقت لیا گیا تھا. آج اگر کسی کی 3 بیٹی زندہ ہے میرے دوستو, تو رات میں اپنی بیٹیوں سے منہ چھپا کر کے رونے پر مجبور ہے, اس لیے کہ کہاں سے خرچ کرے گا, جہیز کی ڈیمانڈ کہاں سے پوری کرے گا. اس لیے خدا کا واسطہ دے کر کے کہتا ہوں کہ آپ شادیوں کے خرچ پر کنٹرول کرو, پیسہ بچاؤ اور اپنی حیثیت سے بڑھ کر کے اپنے بچوں کو پڑھاؤ اور لکھاؤ. اس لیے کہ آنے والا وقت جہالت کا وقت نہیں ہے, آنے والا وقت علم کا وقت ہے. سب وہی قوم کرے گی جس قوم کے نوجوانوں کے ہاتھ میں قلم اور کتاب ہوگی, جس کے پاس علم کی طاقت ہوگی, وہی قوم اقتدار میں رہے گی, وہی قوم ستہ میں رہے گی. اس لیے شادی سستی کرو اور اپنی حیثیت سے پڑھ کر کے اپنے بچوں کو پڑھاؤ لکھاؤ. اور یہ بھی یاد رکھنا, دنیا کے سارے اسکولز, سارے کالجز, ساری یونیورسٹیز یہ ڈگری ہولڈر بناتی ہیں اور قرآن بہترین انسان بناتا ہے. سب کچھ پڑھائیے مگر اپنے بچوں کو قرآن ضرور پڑھائیے. اور آپ سے آخری بات یہی کہوں گا کہ آپ اپنی بچیوں کی شادی کو, لڑکوں کی شادی کو کم سے کم خرچ میں منعقد کیجئے. اور ایک حدیث شریف میں پیش کر کے اس سلسلے کو منقطع کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, آلنو ھذا النکاح وجعلوہ فی المساجد. سبحان اللہ. نکاح کرو تو اعلان کر کے کرو,
سبحان اللہ. اور نکاح مسجدوں میں منعقد کیا کرو. جی 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 بے شک. جی حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ کوئی یہاں نکاح کرے گا شرطیں پالی جائیں یہاں نکاح ہو جائے گا, کوئی ہوائی جہاز میں نکاح کرے گا شرطیں پالی جائیں وہاں نکاح ہو جائے گا, کوئی سمندر کے جہاز میں نکاح کرے گا شرطیں پالی جائیں وہاں نکاح ہو جائے گا. مگر تمہارے نبی کی روح, میرے نبی کی روح اپنی امت کو پکار کر فرما رہی ہے نکاح مسجد میں منعقد کرو, کیونکہ جب نکاح مسجد میں ہوگا تو اس کے 3 فائدے ہوں گے. سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اکثر لوگوں کا نکاح زندگی میں ایک بار ہوتا ہے, بار بار نہیں. تو حضور فرماتے ہیں تم اس نکاح کو مسجد میں کرو, کیونکہ جب تمہارا نکاح مسجد میں ہوگا تو تمہارے نکاح میں کوئی ناپاک شامل نہیں ہوگا, صرف پاک لوگ شامل ہوں گے. تیسری بات یہ ہے کہ نکاح کے بعد جو ہزاروں روپیوں کے پٹاخے پھوٹے جاتے ہیں وہ نہیں پھوٹیں گے. تیسری بات یہ ہے کہ نکاح کے بعد جب نکاح پڑھانے والا قاضی اسلام یا امام محترم دعا کرتا ہے تو حدیث میں لکھا ہے کہ مسجد میں جب مسلمان دعا کرتے ہیں تو اللہ کے فرشتے بھی ساتھ میں آمین کہا کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے اگر مسجد کے ادب کو بجا لا سکو اور مسجد میں شور شرابہ نہ ہو تو نکاح کے لیے سب سے بہترین جگہ مسجد ہے. آج کے جلسے میں وعدہ کرتا ہوں, میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, بے شک بے شک, کہ انشاءاللہ اپنے بچوں کے نکاح مسجد میں منعقد کراؤں گا انشاءاللہ. اور جہیز دوں یا نہ دوں, جی لیکن میری جائیداد میں شریعت نے جو میری بیٹی کا حق مقرر کر رکھا ہے انشاءاللہ وہ ضرور دیا جائے گا. جی دوستو, تو میرے نبی کی سنت یہ ہے کہ کم سے کم خرچ میں شادی منعقد کر لو. ٹھیک ہے, بعض خاندان چھوٹ, آپ لوگوں کو عجیب لگ رہا ہوگا مولانا یہ کیسے ممکن ہے. اب میں کرنے والے سب کرتے ہیں, اللہ کے بہت بہت نیک بندے ہیں. جی ارب پتی کھرب پتیوں کو دیکھا, لاک ڈاؤن میں ایسا ہوا ہے. ہاں لاک ڈاؤن میں بہت ہوا ایسا, اور بڑے خوش ہیں وہ لوگ جن کی لاک ڈاؤن میں شادی ہو گئی. دونوں طرف سے خوش ہیں, لڑکی والے بھی اور لڑکے والے بھی. میری بھائی بہنوں کی شادی میں تو بہت خوش ہوں, اور انشاءاللہ میری پوری کوشش یہ رہے گی. تو آپ حضرات, مجھے معلوم ہے بعض خاندان چھوٹے ہیں بعض بڑے ہوتے ہیں, کم سے کم براتی لے کر کے جائیے, حالانکہ برات کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے. جی جی بہت اچھی بات ہے. کم سے کم لوگوں کو لے جائیے, جو لڑکی والا خوشی سے کھلا دے وہ کھائیے. جی زبردستی فون پہ ڈیمانڈ مت کیجئے. بکرا کھائیں گے کہیں. ہاں ادھر دیکھیے, ادھر زبردستی فون پہ سارا جہیز طے کر لیتے ہیں, اس کے بعد آخری دن کہتے ہیں بھائی صاحب سمدھی صاحب جہیز بھلے سے کچھ کم دے دینا مگر براتیوں کی عزت میں کوئی کمی نہ آنے پائے. جی کہتے ہیں. ارے واہ بھائی واہ, مسلمانوں تمہاری ساری عزتیں برات میں رہ گئی ہیں کیا؟ جی اگر زیادہ کھلا دیں تو عزت ہو گئی, کم کھلا دیے تو بے عزتی ہو گئی. ہمیں کوئی اپنے گھر پر آئے ہوئے مہمان کو, ہر آدمی اپنی حیثیت سے زیادہ اپنے مہمان کی خدمت کرنا چاہتا ہے. اور اے میری ماں بہنوں, مہمانوں کو بوجھ نہ سمجھا کرو. حدیث شریف میں ہے کہ مہمان اپنا رزق لے کر کے خود آتا ہے, اور جب وہ آتا ہے اور جب مہمانداری کر کے واپس ہوتا ہے تو حضور فرماتے ہیں گھر والوں کے سارے گناہوں کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے. یعنی کسی مہمان کی مہمان نوازی سے گھر والوں کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ, بہت اچھی بات. اس لیے مہمانوں کی خاطر اپنی حیثیت کے مطابق انہیں کھلائیے پلائیے اور انہیں بوجھ نہ سمجھیے. ہاں آج گھر گھر میاں بیوی کی لڑائی ہے, کیونکہ مہمان آ گئے تو اسی میں لڑائی, مہمان کو کیا کھلانا ہے اسی میں لڑائی. ہاں نہ میاں سننے کے لیے تیار ہے نہ بیگم سننے کے لیے تیار ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں ان عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں.
لیکن اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے یہ اپنے شوہروں کو سجدہ تو نہیں کریں گی مگر ان کی عزت کرنا کتنا بڑا فرض ہے یہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو عورت اس حالت میں انتقال کر جائے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو، خوش ہو، نبی فرماتے ہیں دخلت الجنہ، وہ عورت جیسے ہی انتقال کرے گی جنت میں داخل کر دی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ تو شوہر کے حق بیویوں پر اور بیویوں کے حق بھی شوہر پر ہیں۔ جی ہاں، مردوں کو اپنے حق بہت یاد ہیں اور عورتوں کے حق یاد نہیں ہیں۔ ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری بیویوں کا حق ہم پر کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہاری بیویوں کا حق تم پر یہ ہے کہ جیسا خود کھاؤ ویسا انہیں کھلاؤ، جیسا خود پہنو ویسا انہیں پہناؤ، اور انہیں اگر کسی ضرورت کے تحت مارنا پڑ جائے تو حضور فرماتے ہیں اپنی بیوی کے چہرے پر نہ مارو، اسے گالی نہ دو اور اسے گھر کے سوا کہیں تنہا چھوڑ کر کے مت جاؤ۔ بس گھر میں چھوڑ جاؤ تنہا، باقی کہیں بھی اپنی بیوی کو تنہا چھوڑ کر مت جاؤ اور اپنی بیوی کو نہ مارو۔ فرماتے ہیں اگر ضرورت بھی پڑ جائے تو چہرے پر نہ مارو، مگر میاں کو جب تک سکون نہیں ملتا جب تک بیوی کو دو چار مار نہیں لیتے۔ بہت سارے گھر ٹوٹے پڑے ہیں میاں بیوی کے جھگڑوں سے۔ بھارت میں سب سے مشہور، تاج محل سے بھی زیادہ جو مشہور ہے وہ ساس بہو کی مہا بھارت ہے۔ ساس بہو کی لڑائی، نہ ساس کو صبر ہے نہ پھر بہو کو صبر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب حضرت عائشہ کی شادی ہوئی تو حضرت عائشہ سے روٹی بنانا نہیں آتی تھی۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ کے نبی اپنے ہاتھوں سے آٹا گوندھ کر کے دیا کرتے تھے اور حضرت عائشہ روٹیاں بنایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ میرے نبی اپنے ہاتھ سے اپنے گھر میں جھاڑو لگایا کرتے تھے۔ جی سمجھ گیا آپ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بڑے بڑے گلاس ہوتے تھے، حضرت عائشہ پانی پی لیا کرتی تھی، اور جب میرے نبی نوش فرماتے تھے تو فرماتے تھے عائشہ تم نے کہاں سے منہ لگا کر کے پانی پیا ہے؟ جہاں سے منہ لگا کر کے حضرت عائشہ نے پانی پیا ہوتا تھا وہیں سے منہ لگا کر کے میرے نبی نوش فرمایا کرتے۔ سبحان اللہ سبحان بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اس لیے اگر بہو سے روٹی بنانا نہیں آتی تو بہو کو تانا نہ دو، صبر کرو، اسے سکھاؤ۔ اور لڑکیوں سے گزارش کروں گا کہ جو عزت اپنی ماں اور باپ کی کرتی تھی وہی عزت اپنے ساس اور سسر کی کیجیے۔ بے شک۔ حضرات آپ لوگ اتنے یہاں پر بیٹھے ہیں، ابھی تک کسی نے جہنم نہیں دیکھا ہوگا اور انشاءاللہ کوئی دیکھے گا بھی نہیں، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ مگر جون کا مزہ اسی کو آئے گا جسے جنوری کی سردی لگ چکی ہو۔ صحیح بات ہے۔ بارش کا مزہ اسی آتا ہے کہ جسے سوکھے میں جو رہ چکا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جنت میں جب سب جنتی جا چکے ہوں گے تو ان کے لیے جہنم کی کھڑکی کھولی جائے گی تاکہ جنتی دیکھ لیں کہ اگر ہمارے عمل اچھے نہ ہوتے تو جہنم میں ہوتے، اور جنتی جہنمیوں کے لیے جنت کی کھڑکی کھولی جائے گی تاکہ وہ جنت کے نظارے دیکھ لیں۔ تو بھائیوں آپ وقنا عذاب النار، ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں عذاب دوزخ سے بچا، مگر پھر بھی اگر آپ دنیا ہی میں جہنم کے نظارے دیکھنا چاہتے ہو، توجہ سے سنیے گا، اگر دنیا ہی میں جہنم کے نظارے دیکھنا چاہتے ہو تو ان گھروں میں چلے جاؤ جہاں میاں بیوی کی آپس میں لڑائی رہتی ہو، وہ سنگ مرمر میں رہتے ہیں، اے سی میں رہتے ہیں، مگر میاں بیوی کی بنتی نہیں تو گھر جہنم کا نمونہ بنتا ہے۔ اور جنت کے نظارے دیکھنا چاہتے ہو تو اس گھر میں چلے جاؤ جہاں میاں بیوی خوش رہتے ہیں، اللہ کی قسم چھپر کے نیچے ہوتے ہیں مگر جنت کا مزہ آتا ہے۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ اس لیے میاں بیوی کو چاہیے کہ دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں۔ جی ٹھیک ہے بھائیوں، بہت خوب۔ بس اس امید کے ساتھ
देखिए मर्दों को सिर्फ एक अंगूठी, मर्दों को सिर्फ एक अंगूठी, एक नगवाली जिसका वजन 4.5 माशा से कम है, सिर्फ मर्द को एक अंगूठी चांदी की, एक नगवाली जिसका वजन 4.5 माशा से कम पहनना जायज है। हाँ शादियों में बगैर नग की जो देते हैं आप उसको ना दिया करो, उसमें नग लगवा लिया करें। हाँ बगैर नग की अंगूठी भी जायज नहीं है। बाकी किसी तरह का सोना, तांबा, लोहा, स्टील, पीतल, इसकी जंजीरें, कड़े पहनना हराम है। जी जी छल्ला, बाज लोग अजमेर शरीफ से लाते हैं छल्ला कि साहब अजमेर शरीफ से लाएं, हम अजमेर शरीफ वाले नहीं तो हराम बताया है। सुभान अल्लाह जी। शरीयत सबसे ऊपर है। हाँ अल्लाह ने हराम चीजों में शिफा नहीं रखी है, बस इतना जान लीजिए। इसलिए कोई छल्ला छल्ली हाथ में मर्द न डालें, नाजायज़ व हराम है, नमाज सही नहीं होती। और देखिए कड़ा पहनना किसी के मजहब में जायज हो वो पहने, हमें उससे कोई गर्ज नहीं, लेकिन अगर किसी के हाथ में कड़ा हो और आप उसको जानते नहीं हो तो आप उसको मुसलमान समझेंगे कि गैर मुस्लिम? बोलो गैर। तो आप क्या चाहते हो कि दुनिया देख के आपको मुसलमान समझे या गैर मुस्लिम? मुसलमान। अगर ये चाहते हो कि दुनिया देख के आपको मुसलमान समझे तो फिर मुसलमानों वाली आदतें अपनाइए, बहुत खूब माशाल्लाह, मुसलमानों वाले तरीके अपनाइए इंशाल्लाह। अपनी जबान से कभी गाली मत दीजिए। और ये देखिए आजकल कुछ शादी होती हैं अपनी मर्जी से और कुछ होती है माँ बाप की मर्जी से, ठीक है। लड़का लड़की अगर बालिग हैं और ऐसे घर से लड़की शादी नहीं कर रही, लड़का शादी नहीं कर रहा है कि जो उसके घराने से एकदम घटिया किस्म का हो, यानी उसका कुफू ना हो, तो बाप को एतराज करने का हक हासिल है बेशक। लेकिन अगर बालिग लड़कियां हैं, लड़का लड़की दोनों बालिग हैं, तो अपनी मर्जी से जो निकाह के शराइत हैं उनको पूरा करने के बाद निकाह कर सकते हैं, उनका निकाह हो जाएगा। लेकिन माँ बाप की रजामंदी हासिल करना ये तकवा और परहेजगारी है, दुनिया और आखिरत दोनों में भलाई है। माशाअल्लाह हजरत, बहुत खूब। अल्लाह का शुक्र है अक्सर लोगों के निकाह माँ बाप की खुशी से होते हैं जी। देखिए माँ बाप की नाराजगी उस वक्त बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल होती है जब वो अपने बच्चों के लिए बद्दुआ कर देते हैं जी जी। इसलिए भलाई इसी में है कि माँ बाप को राजी करके उन्हें एतमाद में करके शादी कीजिए, उनकी नाराजगी का सबब मत बनाइए और उनको नाराज करके शादी ब्याह जैसा बड़ा कदम मत उठाइए। अपने माँ बाप की खुशी से अपने काम को अंजाम पजीर करो हजरात। और आखिरी इजाजत है ना आप लोगों की? जी बिल्कुल। लंबी तकरीर हो गई नहीं, बस एक बात और कह दो, शादी करिए तुनकहुल मरअतु लिअरबईन। वसीम भाई आप जैसी चाह रहे थे वैसी हम तकरीर कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। हाँ तवज्जो चाहूंगा सभी की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तुनकहुल मरअतु लिअरबईन, किसी भी औरत से शादी 4 वजहों से की जाती है। गौर से सुनिएगा, लिमालिहा वली हसबिहा वली जमालिहा वली दीनिहा। माशाअल्लाह। या तो इस वजह से की जाती है कि लड़की मालदार बहुत है जी, अगर उससे हमारी शादी हो जाएगी तो फ्री में बहुत माल मिल जाएगा जी। या तो इस वजह से शादी की जाती है कि लड़की बड़े खानदान की है जी, अगर उस खानदान में हमारी शादी हो जाएगी तो गांव में सिक्का नहीं चलेगा जी जी।
تیسری وجہ اس وجہ سے شادی کی جاتی ہے کہ لڑکی خوبصورت بہت ہے. ہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے, معاف کریے گا, کہ واقعی خوبصورت تو بہت تھی مگر کردار کی اتنی گندی. جی جی ہاں کہ مت پوچھئے, ایسی بہت ساری مثالیں ہیں. ولی دینہا, چوتھی بات نبی فرماتے ہیں یا تو کسی لڑکی سے شادی اس وجہ سے کی جاتی ہے کہ لڑکی دیندار بہت ہے. حضور فرماتے ہیں فاظفر بذات الدین, تم اپنے نکاح میں دیندار لڑکی کو اختیار کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ, بولو سبحان اللہ سبحان اللہ, ماشاء اللہ. دیندار لڑکی سے نکاح کرو. جی ہاں اگر دین کے ساتھ ساتھ خوبصورتی بھی مل جائے, جی کیا کہنے, مال بھی مل جائے, جی خاندان بھی بڑا مل جائے تو سبحان اللہ. سبحان اللہ. جس کی نیت اچھی ہوتی ہے اسے سب کچھ مل جاتا ہے, اور جس کی نیت ہی میں کھوٹ ہے جی جی تو جیسی نیت ویسی برکت. جی جی صحیح بات. یہ تو بڑا مشہور محاورہ ہے. جی جی تو حضرات, وسیم بھائی اور سارے مجمع کی توجہ چاہوں گا اس موقع پر ایک خاص بات. دیکھیے حضرت عمر 22 لاکھ مربع میل پر ان کی حکومت تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑے بڑے اسلامی ملکوں پر فتح کا جھنڈا حضرت عمر نے لہرایا ہے. ایک امریکی مفکر کہتا ہے اگر حضرت عمر 10 سال اور زندہ رہ جاتے تو دنیا کے کونے کونے میں صرف اور صرف اسلام ہوتا. یہ حضرت عمر فرماتے ہیں. حضرت عمر کے حوالے سے امریکی مفکر نے کہا تھا, وہ حضرت عمر رات میں ان کی عادت تھی کہ راتوں میں بستیوں میں گشت کرتے تھے کہ کہیں کوئی پریشانی میں تو نہیں ہے. ایک دن ایک مکان کے قریب سے گزرے تو کچھ بولنے کی آواز آ رہی تھی. آپ جب اس مکان کے قریب گئے تو دیوار سے کان لگایا آپ نے, تو آپ سن رہے ہیں کہ لڑکی اپنی ماں سے کہہ رہی ہے کہ ماں اگر حضرت عمر, اصل میں اس کی ماں جو ہے وہ دودھ میں پانی ملا رہی تھی, تو یہ دودھ میں پانی ملا کر بیچنا یہ پرانا سسٹم ہے. اللہ تعالی ہدایت نصیب کرے. آج کل دیکھیے ایک دودھ تو وہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اس میں پانی ہے, اس کا ریٹ 40 روپے کلو. لینے والا خوش, دینے والا خوش, کوئی گناہگار نہیں, کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ دودھ میں پانی. دیکھو دودھ میں پانی ہو, ایسا نہ ہو کہ پانی میں دودھ ہو. اور ایک دودھ وہ ہوتا ہے کہ جس میں ملاوٹ نہیں ہوتی, وہ اوریجنل اصلی دودھ ہوتا ہے, اس کا دام 70 روپے کلو. اب اگر اس میں پانی ملائے گا تو شریعت کے نزدیک وہ مجرم ہوگا. تو وہ عورت دودھ میں پانی ملا رہی تھی, تو اس کی بیٹی اپنی ماں سے بولی, ماں اگر امیر المومنین نہیں دیکھ رہے ہیں تو اللہ سے تو ڈرو, اللہ تو دیکھ رہا ہے. حضرت عمر نے یہ بات سنی اور واپس تشریف لے گئے. اگلے ہی دن اپنی بیٹی کا نکاح 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والے امیر المومنین اپنی بیٹی کا نکاح ایک دودھ بیچنے والی لڑکی کے گھر بھیج دیتے ہیں, اس کی دینداری کی وجہ سے. تو دیندار لڑکی لاؤ, جنس والی نہ تلاشو, ایسی تلاشو جو صبح صبح قرآن پڑھے. ہاں بھلے سے کچھ کالی ہو مگر رسول اللہ کی سچی وفادار ہو, کنیز فاطمہ ہو, وہ جنتی ہے. اور خوبصورت ہو مگر کردار کی گندی ہو, ایسی بیویوں سے اللہ بچائے. اس لیے دوستو دیندار لڑکی اپنے گھر میں لاؤ, اس سے اچھی نسل پیدا ہوگی. ورنہ ماڈرن لڑکیوں سے تو پھر وہی پیدا ہوتے ہیں. اب میں نام کیا لوں جلسے میں, ہاں بعد میں کہتے ہیں حضرت وہ تعویذ دے دو, تعویذ دے دو. اب تعویذ حضرت بنائے. تو بھائیو اب میں آخر میں آپ سے یہ عرض کروں گا, بہت زیادہ لمبی تقریر ہو گئی میری. دیکھیے ہمارے پردھان جی کی خواہش ہے کہ تعلیم کے حوالے سے کچھ بول دیا جائے. سنجیدگی کے ساتھ میری 2 باتیں اب سن لیں.
دیکھیے قرآن کی جو سب سے پہلی آیت ہے، میری ماں بہنیں بھی سنیں گی، اللہ فرماتا ہے الرحمن اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ نبی پر یہ پہلی وحی نازل ہوئی ہے جس میں پڑھنے کا ذکر ہے اور قلم کا ذکر ہے۔ ادھر دیکھیں آپ، ادھر دیکھیے 10 سال پہلے کانگریسی دور حکومت میں ایک کمیٹی بنائی گئی تھی جس میں ایک شخص کا نام سچر تھا، ان کے نام سے ایک کمیٹی بنائی گئی اور ان کو اس کمیٹی کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی تعلیمی حالت کا جائزہ لے کر کے گورنمنٹ کو بتائیں۔ تو سچر کمیٹی نے پورے ہندوستان کے مسلمانوں کی تعلیمی حالت کا جائزہ لیا اور گورنمنٹ کو یہ رپورٹ پیش کی کہ مسلمانوں میں 3-4% لوگ پڑھے لکھے ہیں، باقی 96% لوگ بے پڑھے لکھے ہیں۔ جس قوم میں 96% لوگ پڑھے لکھے ہوں اور 3-4% لوگ پڑھے لکھے ہوں اور 96% لوگ بے پڑھے لکھے ہوں، اس قوم کا یہ حشر نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ شریف میں اعلان نبوت فرمایا تھا تو صرف 17 لوگوں کو لکھنا آتا تھا، صرف 17 لوگوں کو، اور وہی میرے پیغمبر 23 سال تبلیغ کر کے جب ظاہری دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو 1.25 لاکھ صحابہ کرام کے ہاتھ قلم سے سجے ہوئے تھے، جنہیں لکھنا بھی آتا تھا، جنہیں پڑھنا بھی آتا تھا۔ زور سے بولیے اور اس بات کو غور سے سنیے گا، تاریخی بات ہے۔ اسلام کی بڑی مشہور جنگ ہے جنگ بدر، بہت سارے مشرکین مار ڈال دیے گئے اور بہت سارے مشرکین کو گرفتار کیا گیا۔ توجہ سے سن لیجئے، ختم کر رہا ہوں بس۔ جنگ بدر میں بہت سارے مشرکین کو مار دیا گیا اور بہت سارے کو گرفتار کر لیا گیا۔ اللہ کے نبی نے حضرت عمر سے پوچھا، عمر یہ جو گرفتار ہوئے ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ تو حضرت عمر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ان لوگوں نے آپ کو بہت ستایا ہے، یا رسول اللہ انہیں لائن میں کھڑا کر کے ان کی گردن قلم کر دی جائے۔ یا رسول اللہ انہوں نے آپ کو بہت ستایا ہے اور ہم میں سے ہر آدمی اپنے رشتہ دار کو قتل کرے۔ یہ تدبیر حضرت عمر نے پیش کی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے پوچھا، ابو بکر کیا کیا جائے؟ تو حضرت ابو بکر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ لے دے کر کے اپنے ہی لوگ ہیں، آج نہیں تو ہو سکتا ہے کل اللہ ان کی نسلوں میں ایمان والوں کو پیدا فرما دے۔ یا رسول اللہ ایسا کیا جائے اس میں جو صاحب حیثیت ہیں، مال والے ہیں، ان سے جرمانہ لے لیا جائے، فدیہ لے لیا جائے، چونکہ مسلمانوں کی حالت اس وقت تنگ دستی کی حالت ہے تو وہ حالت بھی اچھی ہو جائے گی، اور جو پیسہ دینے کے لائق نہیں ہے، فدیہ دینے کے لائق نہیں ہے، یا رسول اللہ اس میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کی یہ ذمہ داری دی جائے کہ وہ مسلمانوں کے بچوں کو پڑھا دیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پیسہ دے سکتے ہوں، فدیہ دے سکتے ہوں، وہ فدیہ دیں اور رہائی کا پروانہ حاصل کر لیں، اور جو فدیہ نہیں دے سکتے مگر پڑھے لکھے ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ مسلمانوں کے 10 بچوں کو پڑھا دیں اور رہائی کا پروانہ حاصل کر لیں۔ یہ ہے میرے نبی کی تعلیم سے محبت کہ قیدیوں کو رہائی دی جا رہی ہے صرف مسلمانوں کے لیے تعلیم کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی کے ایک صحابی کہتے ہیں اطلب العلم لو کان بالصین، علم حاصل کرو اگرچہ تمہیں چائنا کا سفر کرنا پڑے۔ تو کیا میرے نبی نے اس لیے فرمایا تھا کہ چائنا میں بہت بڑے اسکولز ہیں، مدرسے ہیں، کالجز ہیں؟ نہیں، فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ چاہے جتنی بھی پریشانی اٹھا لو مگر جاہل نہ رہو، اپنے بچوں کو پڑھاؤ اور لکھاؤ۔ اور حضرات ابھی ہمارے یہاں 2 جماعتیں ہیں، ایک جماعت امیروں کی ہے، ایک جماعت غریبوں کی ہے۔ غریب اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیجتے ہیں لیکن امیر اپنے بچوں کو مدرسے میں نہیں بھیجتے۔ ان سے کہو بھائی اپنے بچوں کو مدرسہ بھیجو، تو وہ کہتے ہیں حضرت اگر ہم اپنے بچوں کو مدرسہ بھیج دیں گے تو رشتہ دار ہمیں تانا دیں گے کہ کہاں تو نے غریب
गरीबों में भेज दिया है, कहाँ यतीमों में भेज दिया है। तो हजरत हम इस वजह से मदरसा नहीं भेजते। और आजकल हमारे बच्चे जो स्कूल्स में पढ़ते हैं, कॉलेजेस में पढ़ते हैं, वो मदारिस दीगर स्कूल्स में पढ़ते हैं, अपने बच्चों से कहूंगा, इन नौजवानों से कहूंगा, ए मेरी कौम के लोगों, तुम पढ़ो लिखो मेहनत करो नौजवानों। मगर हजरत हम ये देखते हैं कि हमारे ये बच्चे ये समझते हैं कि ये उलमा इंग्लिश की मुखालफत करते हैं, ये उलमा हिंदी की मुखालफत करते हैं, ये उलमा जदीद टेक्नोलॉजी की मुखालफत करते हैं। अल्लाह की कसम लेकर के मेरी कौम के नौजवानों, तुम्हें याद दिलाना चाहूंगा और तुम्हें भरोसा देना चाहूंगा कि हमें इंग्लिश से कोई चिड़ नहीं है, हमें हिंदी से कोई तकलीफ नहीं है, हमें हिंदी से संस्कृत से हिसाब से कोई परेशानी नहीं है। क्योंकि हम घर बनाते हैं तो हमें इंजीनियर्स भी चाहिए, हम बीमार होते हैं तो हमें डॉक्टर्स भी चाहिए, हम दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी जाते हैं तो हमें इंग्लिश टीचर्स भी चाहिए। मगर हाँ, मैं ये चाहता हूं कि मेरा इंजीनियर हो तो ऐसा हो कि दुनियावी इंजीनियर बाद में हो, रसूलुल्लाह का सच्चा गुलाम पहले हो। मैं ये चाहता हूं कि हमारा डॉक्टर हो तो ऐसा हो कि तबीब जिस्मानी बाद में हो, तबीब रूहानी पहले हो। मैं ये चाहता हूं कि मेरा मास्टर हो तो ऐसा हो कि दुनियावी किताब बाद में पढ़े, अल्लाह की किताब पहले पढ़े। मैं आज से 4-5 साल पहले रामपुर से अपने घर जा रहा था, ऑटो में बैठ करके एक नौजवान लड़का मेरे साथ में बैठा हुआ था, वो भी हमारे इलाके का था। मैंने कहा कहां पढ़ते हो? बोले हजरत लखनऊ में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हो? हजरत डॉक्टरी पढ़ रहे हैं, MBBS का कोर्स कर रहे हैं। थोड़ी देर के बाद उदासी आलम में कहता है, रोते हुए आंखों में आंसू ला करके कहता है, हजरत कभी कभी बड़ा रोना आता है कि दुनिया तो बहुत सीख ली मगर दीन के नाम पर कुछ न सीख सके। आज अल्लाह का शुक्र है, हमारे नौजवान जो स्कूलों में कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनके अंदर ये दीन का जज्बा पैदा हो रहा है। और जो लड़ाई इस्लाम की मुखालिफ ताकतों के खिलाफ हमारे नौजवान पढ़े लिखे लोग लड़ रहे हैं, वो काबिल दाद है। हमसे भी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं हमारे नौजवान बच्चे। आप लोगों को तो हमारे जो ये बच्चे गांव देहातों में कुछ काम भी नहीं करते, पढ़ते भी नहीं है, उनसे जाकर सीखो। एक टाइम की उनकी नमाज कज़ा नहीं होती है। मैंने लखनऊ में यूनिवर्सिटी में 2-4 बच्चे ऐसे देखे हैं जो दुनियावी तालीम हासिल कर रहे हैं, उनके चेहरों पर दाढ़ी और 5 वक्त की नमाज। जी ऐसे बच्चे मैंने देखे हैं। हमसे ज्यादा दीन की फिक्र है उनको। इसलिए आप भी बेदार हो जाओ। कोई और मखलूक आकर के तुम्हारा दिफा नहीं करेगी। तुम्हें अपनी अहमियत को बचाने के लिए, अपनी इज्जत को बचाने के लिए, अपनी कौम की इज्जत को बचाने के लिए खुद मैदान में आना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। इस्लाम मुखालिफ ताकतों को अपने अमल से, अपने किरदार से ज़ेर करना पड़ेगा। और ऐसे ही सोते रहे तो फिर मिटा दिए जाओगे, मसल दिए जाओगे। इसलिए 5 वक्त की नमाज, जो कुफ्र और इस्लाम के दरमियान सबसे बड़ा फर्क है, नमाज 5 टाइम की नमाज पढ़िए, हुजूर की सुन्नतों पर अमल करिए, झूठ मत बोलिए, सुन्नत के रास्ते पर चलिए, कड़ा जंजीर ये सब मत पहनिए, किसी की गीबत मत कीजिए, जबान से गाली न दीजिए, किसी का कर्ज लेकर के मारिए मत, किसी पर जुल्म न कीजिए, किसी की गीबत न कीजिए, किसी की मजम्मत न कीजिए, अपने पड़ोसी को दुख न दीजिए। यही है इस्लाम, इसी को कहते हैं इस्लाम। बहुत लंबी मैंने तकरीर कर दी, इतनी तकरीर करने का इरादा नहीं था। आपने बहुत मोहब्बतों के साथ सुना। बस मैं बार बार आऊं कि नहीं आऊं, मगर अल्लाह का वास्ता दे करके मेरी कौम आपसे यही कहता हूं कि बेदार हो जाओ, होशियार हो जाओ। नमाज़ें याद नहीं है, आप मोबाइल के ज़रिए से 3-3 घंटे फिल्म देखते हो, कम से कम मोबाइल से नमाज ही सीख लो, उससे नमाज याद कर लो। और एक बात और सुनो, शादियों में आप लोग बैंड बाजा बहुत बजाते हो, बड़ी शिकायतें मिलती हैं। और अगर उलमा इमाम साहब कहें कि बैंड बाजा मत बजाओ वरना हम निकाह नहीं पढ़ाएंगे, तो उल्टे इमाम साहब के दुश्मन हो जाते हैं आप लोग।
اللہ کے واسطے ایسا نہ کرو. شادی میرے نبی کی سنت ہے, بابرکت چیز ہے. سنت کو سنت کے مطابق پورا کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ آج آپ بینڈ باجا بجائیں, کل اس شادی سے جو اولاد ہو وہ آپ کا بینڈ باجا بجائے. اللہ سے ڈرو, نیک عمل کرو. اور میری ماں بہنوں, آپ جلسے میں آئی ہو, بس اتنا کہوں گا کہ کنیز فاطمہ بن کر کے زندگی گزارو. اور جلسے میں کبھی بھی بغیر برقع کے نہ آیا کرو, چہروں کو کھلا نہ رکھا کرو. اور جلسے کے منتظمین سے کہوں گا کہ ان کے لیے ایک پردہ لگا دیا کریں, اور ایسے راستے کا انتخاب کر دیا کریں کہ جہاں سے لڑکوں کا آنا جانا نہ ہو. جی, انہی باتوں کے ساتھ انشاءاللہ پھر کبھی تکلیف دینے کے لیے بہت بہت معذرت. اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. ایک پرچی اور ہے, ہاں یہ دیکھیے, یہ مزار شریف پر جو قوالی کرتے ہیں, ہاں ہنسی مت, افسوس کا مقام ہے, رو رو اس پر. ہاں یہ جو قوالی کرتے ہیں, اب اس میں دو طرح کی قوالی ہوتی ہیں. ایک وہ قوالی جوابی مقابلہ کہ جس میں بے حیا عورتیں آتی ہیں. اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضور, کیا مزار شریف پر جو غلط کام ہوتے ہیں, کیا ان غلط کاموں کی وجہ سے اللہ والوں کو تکلیف ہوتی ہے؟ تو اعلیٰ حضرت, اے بچوں چپو, تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, ہاں میاں, تکلیف ہی تو ہوتی ہے, تبھی تو اللہ والوں نے نظر کرم کرنا کم کر دیا ہے. ورنہ جو فیضان مزاروں سے پہلے ملتا تھا وہ اب کہاں ملتا ہے. اچھا, یہی مقابلہ آپ اور ہم میں سے کوئی اپنے گھر نہیں کرا پائے گا. اللہ کے ولی اللہ اکبر اور ان کے آستانوں پر ناچ گانے, قوالی, بے حیائی آپ اور ہم کرتے ہیں. ہمیں یہ تو ایسی حرکتیں ہیں کہ پتھروں کی بارش ہو جائے ہم پر, مگر یہ رسول اللہ کی ذات مبارک ہے جن کے وجود کی وجہ سے اللہ کا عمومی عذاب ہم پر نازل نہیں ہو رہا ہے. سمجھ گئے آپ؟ یہ قوالی کرانا ناجائز و حرام, صرف عورت والی نہیں, بغیر عورت والی بھی. یہ رات بھر یہ آئے گا اور دو چار پوے لگا کے راستے میں سنا کہ پوے بھی لگا کہتے, رات بھر عشاء نہ مغرب نہ عشاء, اور پھر کہے گا میں تو خواجہ کا ملنگ ہوں, میں تو خواجہ. ہمیں تو خواجہ کا ملنگ نہیں ہے, تو شیطان کا ملنگ ہے. اور یہ بھی جھومیں گے. اور یہ بینک سے نئے نئے نوٹ لائے ہیں 2 دن کے سیٹ جی, جنہوں نے ابھی پڑوسی کا پیسہ بھی واپس نہیں کیا. یہ اپنی اوقات سے زیادہ ادھر ماں اس کو گھور رہی ہوتی ہے کہ کتنا بدتمیز ہے, سارے پیسے آج ہی اڑا دے گا. یہ حال ہے. اللہ سے ڈرو مسلمانوں. اس طرح کی قوالیوں میں, میلوں میں پیسہ دینا بھی ناجائز و حرام. اور حدیث شریف میں لکھا ہے کہ جس نے کسی نیکی کی طرف بلایا تو جتنے لوگوں نے اس نیکی پر عمل کیا تو جتنے لوگوں کو ثواب ملے گا بغیر کسی کمی کے ان سب کی نیکیوں کا ثواب اس کو ملے گا کہ جس نے نیکی کی طرف دعوت دی ہے. اسی طرح سے جس نے کسی برائی کی طرف لوگوں کو بلایا تو جتنے لوگ اس میں شریک ہیں, برائی کر رہے ہیں, جتنا گناہ ان کو ملے گا اتنا ہی گناہ بغیر کسی کمی کے ان سب کا گناہ اس کو ملے گا کہ جن لوگوں نے اس برائی کی طرف لوگوں کو بلایا ہے. پوری بستی گنہگار ہوگی, لیکن سب سے زیادہ گنہگار وہ ہوں گے جو کمیٹی والے ہیں. ہمیں شرم نہیں آتی یار آپ لوگ اللہ کے ولیوں کے مزار پر عورتوں کو بٹھا کے بے حیائی کرواتے ہو یار آپ لوگ. کیسے مسلمان ہو آپ لوگ؟ یہی سب سکھایا آپ کے نبی نے آپ کو, ہم کو. اسی کا نام سنیت ہے. تھوڑی بہت شرم کرنی چاہیے. یہ حالات ہیں ہمارے اور آپ لوگ یہ سب کرتے ہو. اللہ سے ڈرو اور اس طرح کے مقابلوں میں شریک بھی نہ ہوا کرو. اس میں جانا بھی جائز نہیں ہے. ہمیں عورتیں تو کیا, مردوں کا جانا جائز نہیں ہے. عورتوں کی بات کیا کرتے ہو؟ اور یہ عورتیں, اللہ ان پر رحم فرمائے, 10 محرم کو امام حسین شہید ہوئے تھے. 75 شہداء کی لاشیں نیزوں پر چڑھی تھیں, اور یہ 10 محرم کو ان کی شہادت کے دن میک اپ کریں گی, نئے سوٹ پہنیں گی اور میلوں ٹھیلوں کے چکر لگائیں گی. شرم نام کی کوئی چیز ہے کہ نہیں؟ اور نام ہے فاطمہ. واہ, نام فاطمہ اور کردار ایسا
تم اس فاطمہ کی کنیز ہو کہ جب پل صراط سے گزریں گی فاطمہ تو باطن عرش سے ندا آئے گی محشر والو گردنیں جھکا لو، اس لیے کہ 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں سیدہ فاطمہ زہرا کا گزر ہونے والا ہے۔ وہ فاطمہ کہ جنہوں نے موت کے وقت وصیت کی تھی، اے لوگوں میرے جنازے کو دن میں نہ اٹھانا، رات میں اٹھانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ جنازہ دن میں اٹھے تو کسی اجنبی کی نظر میرے جنازے پر پڑ جائے۔ اس لیے میری بہن بغیر برقعے کے کہیں نہ نکلا کرو، اور کھیتوں میں جو مزدوری کام کرنے جاتی ہو یہ سب مت کیا کرو۔ آپ کی ذمہ داری ہے، مرد آپ ہیں، آپ کمائیے، آپ کھلائیے، عورتوں کو کھیتوں میں مت استعمال کیجیے، انہیں مت جوتیے، کیونکہ جب مزدوری کریں گی تو بے پردگی ہوں گی۔ غریبی بری چیز نہیں ہے، بے صبری بری چیز ہے، گناہ بری چیز ہے، اس لیے گناہوں سے بچو، اپنے گھر کی عورتوں کو پردے کی تاکید کرو۔ انشاءاللہ پھر کبھی، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔